بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزے کے جسمانی فوائد۔ ناظرین، آج ہم روزے کے جسمانی فوائد کے بارے میں بات کریں گے۔ معزز خواتین و حضرات، روزہ صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ آپ سے میری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو روزوں کے تمام فوائد کا پتہ چل سکے، اور آخر میں آپ کو کچھ احتیاط بھی بتاؤں گا۔ ناظرین، ہمارے جسم کی خوراک ایک دن کے لیے روکنا، اس سے جسم کے فاسد مادے استعمال ہو کر ختم ہو جاتے ہیں۔ اس سے معدہ اور جسم فاسد مادوں کا استعمال کر کے انہیں جلا کر ختم کر دیتا ہے، جس سے بیماری کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ روزہ رکھنے سے جسم میں کینسر کے امکانات بھی کم ہو جاتے ہیں۔ ہمارے جسم کے بیماری کے جراثیم بھی ہماری خوراک سے صحت پکڑتے ہیں۔ روزہ رکھ کر بھوکا پیاسا رہنے سے ان بیماری کے جراثیم کو خوراک نہیں ملتی اور وہ جسم سے آہستہ آہستہ ختم ہو جاتے ہیں۔ روزے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ روزے سے انسان کی قوت برداشت میں اضافہ ہوتا ہے، چونکہ موٹاپا ہر قسم کی بیماریوں کو دعوت دیتا ہے۔ روزہ رکھنے سے موٹاپے میں کمی آتی ہے۔ روزہ رکھنے سے انسانی نظر تیز ہوتی ہے اور قوت یادداشت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تکنیکی طور پر جسم روزہ شروع کرنے کے 8 گھنٹے تک معمول کی حالت میں رہتا ہے۔ 8 گھنٹے میں ہمارے معدے میں موجود خوراک مکمل طور پر ہضم ہو جاتی ہے اور ہمارا پیٹ خالی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جسم جگر اور پٹھوں میں موجود ذخیرہ شدہ گلوکوز کو استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب یہ ذخیرہ بھی ختم ہو جائے تو پھر جسم چربی کو پگھلا کر توانائی کے لیے استعمال کرتا ہے۔ جسم میں ذخیرہ شدہ چربی کو بطور خوراک استعمال کرنے سے موٹاپے میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور اسی طرح کولیسٹرول میں بھی کمی آنا شروع ہو جاتی ہے، جس سے شوگر کی بیماری کا خطرہ کم ہو جاتا ہے اور ہمارا جسم آہستہ آہستہ فاقہ کشی کا عادی بن جاتا ہے، جس سے بڑی آنت، گردے اور جلد اس دوران فاسد اور زہریلے مادوں کا اخراج کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ہمارے جسم سے زہریلے اور فاسد مادے ختم ہو جاتے ہیں۔ جس طرح ایک جوہڑ میں کھڑا پرانا پانی نکال کر تازہ پانی ڈالنا ضروری ہے، جس طرح ایک کمرے میں تازہ ہوا کا آنا ضروری ہے، اسی طرح کے فوائد رمضان کے روزوں سے بھی حاصل ہوتے ہیں۔ روزہ رکھنے سے قوت مدافعت میں اضافہ ہوتا ہے۔ روزہ رکھنے سے ہمارے مدافعتی خلیے اور مدافعتی نظام فعال ہو جاتا ہے اور ایکٹیو ہو جاتا ہے، اور یہ مدافعتی نظام ہمارے جسم کو مختلف بیماریوں سے بچاتا ہے۔ روزہ رکھنے سے الرجی کی بیماریوں میں بھی کمی آتی ہے۔ ہمارا جسم ایسے ہارمونز خارج کرنا شروع کر دیتا ہے جو اینٹی الرجی ہوتے ہیں، جس سے الرجی کی شدت میں کمی آتی ہے۔ روزہ بلڈ شوگر کو کنٹرول کرتا ہے۔ بہت سے ممالک میں شوگر کے مریضوں کو فاقے کروائے جاتے ہیں تاکہ ان کی شوگر کنٹرول ہو۔ روزہ رکھنے سے بلڈ پریشر بھی کنٹرول ہوتا ہے، اور روزہ رکھنے سے ہمارے جسم میں ایسے ہارمون خارج ہوتے ہیں جو بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتے ہیں۔ جب شوگر اور بلڈ پریشر کنٹرول میں آتا ہے تو اس سے دل کی بیماریوں میں بھی کمی آتی ہے۔ اسی لیے روزہ رکھنے والوں کو دل کے دورے کا امکان بہت کم ہو جاتا ہے۔ روزہ رکھنے سے جسم کے نظام انہضام کو آرام ملتا ہے اور ہاضمہ درست ہونے میں بہت مدد ملتی ہے۔ روزہ آپ کے معدے اور آنتوں کو پورا دن آرام دیتے ہیں۔ اس سے آرام سے جگر اور آنتوں کے مدافعتی نظام کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ اپنی خرابیوں کو درست کرے۔ روزے رکھنے سے جسم جو ہارمون خارج کرتا ہے ان میں سے ایک کورٹیسول بھی ہے۔ اس کے علاوہ بھی جسم بہت سے ہارمون خارج کرتا ہے۔ جوڑوں کے درد اور گٹھیا کے مریض بھی روزہ رکھنے سے بہت بہتر ہو جاتے ہیں۔
روزے سے ہمارے دماغ پر بہت اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور دماغی صحت بہتر ہوتی ہے اور ڈپریشن سے نجات ملتی ہے۔ اسی طرح نشے کے عادی افراد کے لیے روزہ بہت مفید ہے۔ روزہ رکھنے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ روزہ رکھنے سے زبان کے ذائقے پر بہت اچھا اثر پڑتا ہے اور ذائقے کی حس زیادہ فعال ہو جاتی ہے۔ روزہ رکھنے سے بال اور ناخن کی نشو و نما میں اضافہ ہوتا ہے اور بال اور ناخن مضبوط ہوتے ہیں۔ روزہ رکھنے سے دانت اور مسوڑے مضبوط ہوتے ہیں۔ ہماری جلد بھی زیادہ تر و تازہ ہو جاتی ہے اور جلد اور ناخن میں چمک پیدا ہو جاتی ہے۔ روزہ رکھنے سے جلد مضبوط اور جھریاں کم ہو جاتی ہیں۔ جسم کے فاسد مادوں کی ٹوٹ پھوٹ اور اخراج کے بعد انسان اپنے آپ کو زیادہ تندرست محسوس کرتا ہے۔ افطاری کے میز پر تمام خاندان کے اکٹھے ہونے سے محبت، اخلاص اور بھائی چارہ پیدا ہوتا ہے۔ روزہ خون کی روانی بہتر بناتا ہے۔ روزے برے کولیسٹرول کو کم کرتا ہے اور اچھے کولیسٹرول کی مقدار میں اضافہ کرتا ہے۔ روزہ رکھنے سے ایسے ہارمونز پیدا ہوتے ہیں جو بڑھاپے کے خلاف مزاحمت کرتے ہیں۔ روزہ کینسر، امراض قلب اور شریانوں کی بیماریوں کے لیے ایک ڈھال ہے۔ روزے سے انفیکشن، بیکٹیریا کی روک تھام میں بھی مدد ملتی ہے۔ اب آخر میں آپ کو کچھ احتیاط بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ معزز خواتین و حضرات، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ مزید آنے والے ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے، کیونکہ اس چینل پر ہم اسلامی معلوماتی ویڈیوز لاتے رہتے ہیں۔ چونکہ روزہ رکھنے سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے، اس لیے پانی کا استعمال رات کو زیادہ کریں، نمکیات کا استعمال کریں، دودھ اور کھجور کا استعمال کریں، پھل، فروٹ اور دیگر متوازن غذا استعمال کریں اور فائبر والی غذائیں استعمال کریں۔ معزز خواتین و حضرات، اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوست احباب میں ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک دینی مسائل کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔